حضرت امیر خسرو ساری زندگی روتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے، فخرم بسست این کہ کمی نہ سدے تو ہم، اے محبوب الہی میرے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے کہ میں کتا نہیں، تیری گلی کا کمینہ کتا ہوں۔ نازم با آزماں کہ بلطفم خریدائی، اور آج تک میں اس گھڑی پہ ناز کر رہا ہوں جب نے تو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے غلامی میں شامل کیا۔ تو جن کے یہ عقیدے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہیں، ان کو اگر زندہ کیا ہے تو عشق نے زندہ کیا۔ عمل تو منقطع جب مرا، حیات کا منبع تو دل ہے، ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے جس کا دل زندہ نہیں ہوا تو اس دل نے زندہ کیا ہونا ہے، اور پتہ نہیں دل کو زندہ کرنے والی کیا چیز ہے۔ میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ رستہ عشق کے ذریعے ہی طے ہو سکتا ہے، جس نے کوئی اور کشتی بنائی وہ ڈوب گیا، تیر کر کنارے پہ وہی چڑھا، عشق چو کشتی ببد بحر غواص، مولانا روم کہتے ہیں عشق چو کشتی ببد بحر غواص، کم ببد آفت ببد اغلب خلاص، کہ عشق کی جس نے کشتی بنائی وہ بہت کم ڈوبا ہے، اور جو عقل کا غلام بنا وہ کم ہی ہے کہ کنارے پہ چلا ہو۔ تو تیرا میرا عقل کیا اس منزل کو طے کر سکتا ہے؟ کسی عاشق کی کشتی پہ سوار ہو کہ اس کے ساتھ تو بھی پہنچ جائے، کسی کیڑی کی طاقت نہیں کہ حرم میں پہنچے، اگر کسی کبوتر کی ٹانگ کے ساتھ کیڑی لگ جائے تو وہ اڑا کر اسے حرم میں لے جا سکتا ہے، تو اور میں تو نہیں مگر کسی شہباز ولایت کو پکڑ کے تو بھی حرم میں لے جا۔ اور تیری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، تو کتے بلے کی تمیز ہی کرتا رہے گا۔ کیا حضرت محبوب الہی عالم نہیں تھے؟ پورے ہندوستان میں نظام الدین اولیاء جیسا ان زمانے میں کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خلیفہ ہند نے قاضی القضات کی عہدے پہ فیض کیا، اور علماء نے کہا کہ ہم نظام الدین اولیاء کے سامنے طفل مکتب ہی نہیں ہیں، اگر قضاء کے قابل کوئی ذات ہے تو محبوب الہی ہے۔ آپ کو قاضی القضات کا عہدہ دیا گیا، آپ نے قبول کیا، اور آپ جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص کھڑا تھا، تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں بلایا ہے دہلی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا دہلی مرو حجودھن برو۔ اس نے کہا دہلی میں مت جاؤ، جاؤ پاک پٹن میں جاؤ، ادھر نہیں ہے تمہارا رستہ، ادھر ہے رستہ۔ تو پھر ساری قضا جاتی رہی۔ حضور فرید الدین گنج شکر کی جو خدمت نظام الدین اولیاء نے کی ہے، کوئی مرید اپنے پیر کی وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ پیر کا جب وصال ہوا تو انہوں نے یہی وصیت کی کہ جو نظام الدین کرے گا وہ کرنا۔ آپ نے ان کو ایک جگہ دفن فرمایا، آپ نہیں پہنچ سکے، یہ حضور نے فرمایا تھا فرید الدین گنج شکر نے کہ تم میرے جنازے پہ نہیں آ سکو، جو وجہ بھی تھی۔ آپ کو دفن کر دیا گیا، آپ آئے، آپ نے فرمایا نہیں میں سمجھتا ہوں میرے پیر کو کہاں دفن کرنا۔ ہر اینٹ پر قرآن کریم کا ختم کرایا۔ یہ کسی اور مزار کی شان نہیں ہے، یہ صرف فرید الدین گنج شکر کے مزار۔ پرسوں میں آپ کے قدم چوم کر آیا، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے بلا لیا۔ ہر اینٹ پر ختم قرآن کرا، قبر یہاں بنوائی، اور ہر اینٹ جو قبر پہ لگائی اس پہ قرآن پاک کا ختم۔
اور وہاں سے منتقل کیا. آپ دفن نہیں ہوئے، منتقل ہوئے ہیں. وہاں سے جب منتقل کیا تو آپ چارپائی کو خود کندھا دے کے آ رہے تھے. جب اس دروازے پہ پہنچے جسے آج باب الجنہ کہتے ہیں، تو یا حضور سید عالم بما خلفائے راشدین کے استقبال کے لیے تشریف اللہ. تو سرکار کی زیارت کر کے محبوب الہی وجد میں گر گئے، ہوش نہیں رہا. مگر آپ نے جہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ چارپائی نیچے نہیں آئی، وہ وہیں چل گئی. اور جب ہوش آیا چارپائی رک گئی دروازے پہ. جب ہوش آیا تو سرکار نے فرمایا کہ من دخل الحاذا فقد آمنا، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ جہنم سے بری ہو گیا. اس دن سے اسے باب الجنت کہتے ہیں. محبوب الہی کو حضور گنج شکر نے کچھ وصیتیں فرمائی تھی. آپ گئے. یہ ساری بات میں نے ذکر کی ہے کہ یہ کون لوگ تھے جنہیں یہ مقام ملا. علیک بمجالس اہل الذکر، اللہ والوں کے خدمت میں. حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے پیر روزانہ روزہ رکھتے تھے اور میں پتے ساگ اور پیلوں جو جنگل کی چیزیں تھیں. اتنا فقر تھا بابا صاحب کے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ابال کر میں دیتا تھا. ایک دن میں نے نمک ڈال دیا تو آپ نے کہا کہ نظامی دری بوئے حرام میں کہ اس میں مجھے حرام کی بو آ رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پتہ کیا جس سے نمک لیا تھا وہ کسی سے غصب کر کے لے آیا. اور جب جدا کیا تو فرمایا یہ ایک دھیلا لے جاؤ اور اس سے لنگر چلانا. حضرت محبوب الہی کو حکم دیا کہ جاؤ، اب جاؤ، تمہارا مقام ہو گیا. آپ گزرے تو اندر بابا صاحب کے بچوں کے رونے کی آواز. بابا صاحب آدم ثانی ہیں. اتنی اولاد کسی شیخ کی نہیں ہوئی جتنی حضور فرید الدین گنج شکر کی. تو آپ نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بھوکے ہیں کئی دنوں سے. آپ گئے اس میں سے آدھے پیسے کے چنے خریدے اور خرید کر گھر بھجوا دیا. اتنے میں حضور گنج شکر آئے تو آپ نے کہا کہ یہ بچے جو کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نظام الدین نے یہ بھیجا ہے. فرمایا جس دنیا کو میں نے اپنے گھر سے نکالا تھا نظام الدین پھر اسی کو میرے گھر میں لے آیا. اور اب یہ بھی دیکھو، یہ حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں کہ حضرت محبوب الہی کے لنگر میں وہ جو ایک دھیلا دیا تھا، لنگر کی یہ حالت تھی کہ 500 من روزانہ نمک لگتا تھا. آپ کہیں گے میں مبالغہ کر رہا ہوں، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. اتنا لنگر آج تک کسی نے نہیں چلایا. حتیٰ کہ دہلی میں کوئی چیز بچتی نہیں تھی. بادشاہ کے شاہی اخراجات کے لیے خریدنے میں جب نوکر آتے تو وقت پہ نہ کوئی چیز بچتی نہیں تھی. پوری منڈی میں ہر چیز نظام الدین کے لنگر کے لیے چلی جاتی تھی. اتنا لنگر چلایا. بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ ان کو بند کر دو. یہاں اس منڈی سے ان کو کچھ نہ ملے. خدام آئے، انہوں نے کہا حضور یہ حکم ہو گیا. فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم جاؤ اس دریا کے دوسرے کنارے ایک بستی ہے جس بستی کا نام نظام الدین ہے، اس میں سے جو مرضی ہے خرید کے لے آؤ. وہاں گئے تو اتنی بڑی منڈی تھی. آخر میں بادشاہ کا کام ڈاما ڈول ہونے لگ گیا تو لوگوں نے کہا کہ توبہ کر ورنہ معاملہ یہ ہے نظام الدین کا لنگر تو جیسے پہلے چل رہا اسی طرح اب بھی چل رہا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے دلیل نہ دو تو تسلی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے صحیح ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول کے رکھ دیں. ولی یہی ہوئی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جہاں ایمان بھی آ جائے تقوی آ جائے وہاں اگر ہر برکتوں کا دروازہ نہیں کھلنا تو قرآن پر تیرا ایمان کیسے رہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں زمین ہی نہیں ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے ان پر برکتوں کے در کھول کے رکھتے ہیں. اور اس ہستی کے ادب کی یہ شان، ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو ادب آئے گا. کورے لوگ کیوں ہیں اور خالی کیوں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ان کی صحبت میں آئیں تو انہیں پتہ چلے کہ چیز کیا ہے اور پتہ چلے کہ یہ لوگ جو اللہ والے ہیں ان کی کیا صفات ہیں. آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ایک کتا گزرا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کتا گزرا ہے اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں. فرمایا اس کتے کے رنگ کا ایک کتا فرید الدین گنج شکر کی گلی میں رہتا تھا، اس کی تھوڑی سی شکل اس سے ملتی تھی اور اس لیے میں اس کے ادب میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ ملتا ہے اس کتے سے جو میرے گنج شکر کی گلی میں کتا رہے. اب یہ مولوی کی کھوپڑی میں نہیں آئے گی بات، وہ کہے گا یہ کس سے کہانیاں ہیں. وجہ یہ ہے کہ جہاں سے اس نے صحبت حاصل کی ہے تو وہاں انسان کا ہی مقام کچھ نہیں ہے، ولی کے کتے کا کیا شان وہ سمجھے گا. لیکن جس نے گنج شکر کی خدمت میں غلامی میں رہ کر سیکھا ہے اس کی سوچ اور اس کی انداز دیکھ سکتے ہو کہ کیسے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے میرے پیر کی یہ شان تھی، میں نے اپنے پیر سے زیادہ کوئی عالم نہیں دیکھا. میرے پیر نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے حضور کی ختم نبوت پر اتنی حدیثیں حفظ ہیں کہ اگر کوئی سننے والا سنے تو جو اس کو ساری کتابوں میں نہ ملے میں وہ حفظ کر کے سنا سکتا ہوں. اور آپ پاکستان بننے سے پہلے حج پہ گئے، آپ کے ساتھ معظم آباد کے خلیفے مولوی محمد حسین بھی ساتھ تھے. مولوی محمد حسین صاحب کی زبان سے یہ روایت ہے کہ جب ہم کعبہ شریف میں پہنچے مکہ شریف میں تو میں نے کہا حضور کفن خرید لیتے ہیں. یہاں جو بھی آتا ہے وہ کفن خرید کے آب زمزم میں اس کو دھو لیتا ہے کہ اس پانی کی بڑی برکت ہے. حوض کوثر سے بھی زیادہ شان ہے اس کی کہ نبی کے قدموں کا تبرک ہے. تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب اگر آپ نے خریدنا ہے تو خرید لو، میرے کفن کے خریدنے کی ضرورت نہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے خرید کر آب زمزم سے دھو لیا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا معاملہ ہے. جب مدینہ شریف میں پہنچے تو فرمایا کہ مولوی صاحب آپ میرے لیے بھی کفن خرید. تو میں نے کفن خرید کر دکھایا. فرمایا آپ اس طرح کرنا جتنے دن ہم یہاں ہیں مدینہ پاک کی گلی میں میرا یہ کفن بچھا دینا، مدینہ پاک کی گلی میں بچھا دینا اور بیٹھ کر دیکھنا. جس دن اس کفن پر مدینے کے کسی کتے کے قدم لگ گئے اس دن اس کو لپیٹ لینا. آب زمزم تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا تبرک ہے نا، وہ تو نبی ہے، اس کی شان بہت بلند ہے. فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے تو سید عالم کی گلی کے کتے کی مٹی چاہیے. اور ایک دن مولوی صاحب کہتے ہیں کتا آیا، وہ کفن سے گزر گیا.
پتہ نہیں وہ کیا تھا. میں نے لپیٹ لیا اور میں مسجد میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جس دن 17 رمضان المبارک کو میرے حضرت کا وصال ہوا، پوری دنیا گواہ ہے، آپ نے 50 سال پہلے وصیت کی تھی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے والد گرامی کے ساتھ دفن کرنا، اگر وہاں جگہ نہ ہو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یہ آپ نے لکھا، اگر وہاں جگہ نہ ہو تو مجھے حضرت اعلیٰ کے قدموں میں دفن کرنا. اور 17 رمضان کو آپ کا وصال ہوا تو مزار پاک جو پیر سیال کا ہے اس میں مشکل سے 3 قبروں کی جگہ تھی. ساری زندگی میں وہاں ختم پڑھتا رہا. درمیان میں حضرت اعلیٰ کا مزار ہے، دائیں طرف آپ کے صاحبزادے ہیں ثانی صاحب، بائیں طرف حضرت ثالث کا مزار ہے. اور اتنی جگہ وہاں نہیں ہوتی تھی کہ مشکل سے ہم بیٹھ کر ختم پڑھیں، کھڑے ہو کر ختم پڑھتے تھے. تو میں ختم پڑھتا رہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. جب آئے آپ سیال شریف پہنچے جس جسد مبارک، تو مستری گئے، انہوں نے اندر دیکھا، جا کر انہوں نے پیمائش کی، آ کر رپورٹ دی کہ یہاں قبر نہیں بن سکتی، یہاں جگہ اتنی نہیں ہے کہ قبر بن سکے. تو انہوں نے جو آپ کے صاحبزادے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اندر تو نہیں بن سکتی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اندر نہیں بن سکتی تو آپ کی وصیت ہے کہ قدموں میں بناؤ. تو وہاں انہوں نے پکا فرش تھا، جیسے یہ مسجد کے دروازے کے ساتھ سین ہو، آپ کے قدموں کی طرف بالکل اس سین میں انہوں نے اس پکے فرش کو گینتیوں سے پھاڑا. میں نے وہ پھٹا ہوا فرش اپنی آنکھوں سے اتنی میں اندر کڑک ہوئی، اندر آواز آئی. اب یہ کوئی 2 بندے تو نہیں تھے، یہ لوگوں کی تعداد جو جنازہ پڑھنے والوں کی تھی وہ کئی لاکھوں سے بھی زیادہ تھی. اندر آواز آئی، جب اندر گئے تو وہ دیوار پیچھے جا چکی تھی، اوپر قبر کا نشان تھا، اور جب اس نشان کو ہٹایا تو پوری قبر اندر تیار تھی. صرف 3 مٹی کی تنگاریاں نکلی اور آپ کے والد گرامی کا صندوق نظر آ رہا تھا. وہاں جگہ ہی نہیں تھی. لاکھوں بندے گواہ ہیں کہ وہ کھل گئی اور وہاں قبر خود بخود بن گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال، آستانِ عالیہ سیال شریف، آستانِ عالیہ سیال شریف. میں تقریباً روزے کے ساتھ مجھے یاد ہے کوئی 4-5 گھنٹے میں حضور کے سرانے رہا، کیونکہ میں نے رات کو قرآن پاک بھی سنانا تھا، میں منزل سنا رہا تھا. بڑی سخت گرمی تھی، جون جولائی کا مہینہ تھا، اور اندر قبر تیار تھی. جس شخص نے حضور کے والد کی دفن کیا تھا وہ سید نور زمان قریشی موجود تھا. وہ آپ کے والد گرامی کو دفن کرنے والوں میں تھا. میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے، نور زمان صاحب. میرے حضور نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ بتاؤ کہ یہ قبر تو سب پہلے کھود کے رکھی آئی جس نے حضور نے دفن کیتا؟ وہ کہنے لگیا ساڑھا کو دماغ خراب ہے، کدی کسی قبر پہلے ہی کھٹ کے رکھی ہے. انہوں نے کہا یہاں جگہ ہی نہیں تھی. جب ہم نے حضرت ثالث جو آپ کے والد تھے ان کو دفن کیا، یہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عقل سے بات مابرا ہے کہ یہ زمین کھل کیسے گئی ہے، یہ قبر خود بخود بن کیسے گئی. اور تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اس صندوق کے اوپر حضرت ثالث صاحب کے تابوت صندوق کے اوپر جو کپڑا تھا، خدا کی قسم اس کپڑے کے اوپر بھی میل نہیں ہے. وہ کپڑا بھی اس طرح صاف ستھرا، اور نیچے سے دونوں قبریں اکٹھی ہیں، آپ کے والد گرامی کی اور آپ کی.
قبریں دونوں اکٹھی ہیں. اوپر سے حضور نے پھر 2 قبریں نشان رکھ دیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ حضرت صالح صاحب کی قبر ہے, یہ شیخ الاسلام کی. تو کیا مجھے بتائیں یہ لوگ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے تھے, نہیں جانتے تھے, انہیں شریعت کی خبر نہیں تھی؟ بڑے بڑے مولوی موجود تھے. سب سے پہلے اگر شریعت محمدی کے لیے فتویٰ کسی نے دیا کہ عورت سربراہ سلطنت نہیں بن سکتی تو وہ میرے شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین تھے. جبکہ پی پی کے نیچے لوگ کتوں کی طرح پھر رہے تھے. اور کہاں تھے یہ ملا جو کہتے ہیں ہم دین کے کبے ہیں, ہم شریعت جاننے والے ہیں؟ کسی کی جرت ہوئی؟ آپ نے بخاری شریف کی حدیث کوٹ کی پوری, اور فرمایا کسرا مر گیا, اس کے بعد انہوں نے اس کی بیٹی کو اپنا سربراہ سلطنت بنایا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنا خلیفہ یا اپنا ہیڈ عورت کو بنایا. کسی ایک نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا تھا, یہ میرا پیر تھا جو اس وقت فتویٰ دے رہا تھا. کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں؟ یہ ہیں لوگ جو کسی سے ڈرتے نہیں. یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اور جب بھٹو صاحب ہو گئے تو اس نے بڑی منتیں کی کہ ایک دفعہ میری چاہ قبول کر لیں. حضور نے فرمایا مجھے تو کس لیے بلاتا ہے, میں درویش آدمی ہوں. تو سید برکات احمد شاہ حضور کے خلیفے تھے جلال پور والے, وہ یہاں اسلام آباد میں سیکٹری جنرل فوڈ تھے. تو ان کو بھٹو صاحب نے کہا کہ تیرا پیر ہے, میری تو مانتا نہیں, تو منت کر میری چائے قبول کر لے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضور اس میں کیا حرج ہے, آپ تشریف لے گئے. اتفاق یہ ہے کہ زور کی نماز رستے میں آئی, نماز سے آپ فارغ ہوئے تو کسی خادم نے کہا کہ حضور یہ آپ کا قمیض یہاں سے تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے, تو آپ کپڑے تبدیل کر لیں کیونکہ وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس رب کے سامنے اس قمیض میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس سے کوئی بڑا ہے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں. تو آپ تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا کہ حکم کریں, آپ نے مجھے کس لیے بلایا؟ اس نے کہا جی مجھے ضرورت ہے بزرگان دین کی, اور آپ کے بہت سے مشائخ خلیفے ہیں, گھوڑے والے یہ سارے تھے, تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں. آپ نے فرمایا میری ایک بات سن لے, اگر تو حضور سید عالم کی نظام شریعت کو نافذ کرے تو میں سارے پاکستان کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا, اور اگر تو حضور علیہ السلام کی شریعت کے نظام کی بجائے کوئی اور نظام لے آئے گا تو سب سے پہلا مخالف میں تیرا ہوں. اور کہا السلام علیکم. اس نے کہا جی چائے پی لیں. آپ نے فرمایا میں چائے مجھے ضرورت نہیں ہے, کھانا میں نے کھایا ہوا ہے. اتنی دیر جب ضیاء الحق صاحب کی باری آئی تو وہ انتہائی معتقد تھا. میرے حضرت کے اس نے پاؤں چومتا تھا, ہاتھ چومتا تھا, یہاں تک معتقد تھا. اس نے منت کی کہ آپ میں اسلامی نظام نافذ کروں گا, آپ مجھے مسودہ بنا کے دیں. آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل میں 2.5 سال پوری ہر شعبہ زندگی کے لیے نظام اسلامی کا مسودہ کئی ہزار صفحات پہ تیار کیا, اور فرمایا فوجداری سے لے کر دیوانی سے لے کر اقتصادی اور جتنے بھی حصے ہیں یہ ہے شریعت اسلامیہ جو میں نے تجھے بنا کے دے دیا. اس نے کہا مجھے 17 مہینے دے دیں تاکہ میں لوگوں کے ذہن کو اسلام کے لیے تیار کر لوں. آپ نے فرمایا کہ تو 17 مہینے کہتا ہے, میں تجھے 17 منٹ نہیں دے سکتا. رب کہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور تو 17 مہینے مانگتا. اور مجھے یاد ہے کہ سن 65 میں جان براؤن پادری نے اخبار میں ایک مضمون دیا تھا کہ یا میرے ساتھ مناظرہ کرو یا میرا مذہب قبول کرو. تو جیسے ہی اخبار میں بات آئی تھی تیسرے دن میرے حضرت نے اس کا جواب دیا تھا.
کہ اگر تو لندن میں مناظرہ کرے تو میں اپنے خرچے پہ آنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تو پاکستان میں کرے تو تیری ضمانت بھی میں دیتا ہوں۔ تو وہ نہیں آیا، اس نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ پھر وہ سرگودا میں آیا، حضور کو پتہ چل گیا آپ پہنچ گئے، آپ نے فرمایا تو جا نہیں سکتا جب تک میرے ساتھ بات نہ کرے۔ اور جب گفتگو ہوئی تو آپ نے 5 منٹ میں ثابت کر دیا کہ تمہارا مذہب وہ آسمانی کتاب رہا ہی نہیں جو اتری تھی، تم نے اس میں عدل بدل کر دی ہے۔ آپ نے حوالے دیے کہ ایک بات یہ ہے تمہاری، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے۔ کیا رب کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابن مریم، ایک انجیل کہتی ہے 37 سال پہ اٹھائے گئے، دوسری انجیل کہتی ہے 40 سال پہ اٹھائے گئے، تیسری انجیل تمہاری کہتی ہے کہ وہ 43 سال 40 سے اوپر پہ اٹھائے گئے۔ اس نے کہا اگر رب کی کتاب ہے تو رب کا اتنا حافظہ کمزور ہے کہ اسے 37 اور 40 اور 41 کا عدد ہی نہیں آتا۔ تو وہ پاگل ہو کر اس نے کتاب اپنی زمین پہ دے ماری اور کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ ہمارا مذہب خراب ہے، اور پاگلوں کی طرح چلنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے تو بڑا چیلنج کیا تھا، ابھی تو ابتدا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں آپ سے بات کرتا۔ آپ نے فرمایا خود ہی تو نے چیلنج کیا تھا۔ وہاں سے چلا گیا، آپ کو پتہ چلا بنو میں گیا، آپ بنو پہنچ گئے، اس کو پتہ چلا بنو سے بھاگ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ انڈیا میں گیا، آپ انڈیا میں پہنچ گئے، وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے ہندوستان کی سرحد سے نکال کر چھوڑا۔ تو وہ عالم نہیں تھے۔ تو کہتا ہے کہ انسان کو کتا کہنا اور ولیوں کا کتا کہنا یہ اس کی تنقیص ہے، تو یہ عالم نہیں تھے جو سید عالم کی گلی کے کتے کی قدموں کی مٹی اپنے کفن میں ڈال کر قبر میں لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ عالم نہیں تھے۔ تو یاد رکھنا گندی صحبت سے بچو۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ تعلق کا، اور کوئی صاحب روحانیت بننے کی کوشش کرو، اور جب تک ان گندی صحبت والوں کے پاس بیٹھتے رہو گے یہ تمہارا ذہن خراب کرتے رہیں۔ اولیاء اللہ کے ملفوظات کی کتابیں خریدو۔ اگر ٹائم نہیں ہے ولی کی صحبت میں بیٹھنے کا تو ان ملفوظات کو پڑھو۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے کے ملفوظات کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ انہی کی صحبت میں رہتا ہے۔ اور یہ ہے وہ چیز جس کا سرکار نے فرمایا کہ تصیب بہی خیر الدنیا والآخرہ، کہ اللہ والوں کے پاس صرف بیٹھنا لازم کر لے، تجھے دنیا آخرت کا ہر خیر مل جائے گا۔ اور جو یہ کہے کہ ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں تو اس کے بدبخت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا؟ اگر بیٹھنے والوں کو دنیا اور آخرت کا خیر مل سکتا تو جو نہیں بیٹھ رہے انکار کر رہے ہیں تو سمجھو نہ ان کے پاس دنیا کا خیر ہے نہ آخرت کا خیر ہے، یہ ہر خیر سے خالی ہیں۔ اور خیر کی بنیاد یہی ہے کہ خیر والوں کی سنگت اور صحبت میں حاضری دے جا کر فقط بیٹھنے سے ہی یہ بشارت عطا فرما دوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تجھے نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے اور خیرات الدنیا والآخرہ عطا فرمائے۔